بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن عمرو بن ميمون الأودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذی مرسلا. محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات، موافق حالات ہوتے ہیں اور کبھی حالات مخالف ہوتے ہیں، ناگواری کے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں. جیسا کل کے درس میں آپ کے سامنے آیا کہ تقدیر اچھی یا بری سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ازل میں ہو چکا ہے، دنیا میں اپنے اپنے وقت پر اسی کے مطابق حالات کا ظہور ہوتا ہے. لیکن ان حالات کو ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی صحت ہے، تندرستی ہے، تو کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی فقر افلاس کا زمانہ ہے، کبھی فراغت اور فرصت کا زمانہ ہے تو کبھی مشغولی ہے. اسی طریقے سے کبھی جوانی طاقت کا زمانہ ہے تو کبھی بڑھاپا ہے. تو یہ ایسے حالات ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. تو راحت کے بعد پریشانی کے دن بھی آتے ہیں، پریشانی کے بعد راحت کے دن بھی آتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جو حدیث میں نے مشکات شریف کی کتاب الرقاق سے آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے انہیں 5 باتوں کی نصیحت فرمائی. اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو یعنی 5 حالتوں کو اپنے مقابل 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جب کفار سے، دشمنوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ اور جہاد ہوتا ہے، تو اس مقابلے کے اندر، لڑائی کے اندر دشمنوں کے جو مال ہاتھ آتے ہیں ان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو انتہائی پاکیزہ مال ہوتا ہے. اسی طریقے سے غنیمت اس مال کو بھی کہا جاتا ہے جس کے حاصل کرنے میں آدمی کی محنت نہ لگے، بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہو جائے. چنانچہ اس روایت کے اندر اللہ کی جو نعمتیں بندوں کے اوپر ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں بندے نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی تگ و دو اور محنت کی، نہ اس کے لیے پیسہ خرچ کیا، نہ اس کے لیے اس نے اللہ سے دعا مانگا. یہ اللہ کی نعمت تھی جو اس کو فری میں مفت کے اندر مل گئی. تو اللہ کی اس نعمت کا تقاضا، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی نعمت کا شکر گزاری کی جائے. لہذا اس نعمتوں کے استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری کی جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کو اس کو صرف اور خرچ کیا جائے. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اوپر جو حال ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. خوشحالی کا زمانہ کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا. اسی طرح ہمیشہ تندرست اور صحت مند ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت جانو. شباب کا قبل حرم کا،
اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے زمانے میں ہر چیز شباب پر ہوتی ہے، انسان کے کام کرنے کی محنت، جذبہ، طاقت اور قوت فیصلہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اسی طریقے سے ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت، ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ تو آدمی اس جوانی کے زمانے میں جتنے کام کر سکتا ہے، خیر کے کام، دین کے کام انجام دے سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے نہ تو بچپنے کے زمانے میں وہ کر سکتا ہے کیونکہ لاشعوری کا زمانہ ہوتا ہے، اور نہیں بڑھاپے کے زمانے میں کر سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں اس کو طاقت اور قوت کی میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے جوانی کے زمانے کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ یہ دنیا کی یہی ریت ہے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ جوانی کے بعد تو زمانہ بڑھاپے کا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آنا یقینی ہے اگر اس کی زندگی مقدر ہوئی تو اس زمانے کے جوانی کے زمانے کو غنیمت جانو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، جتنی عبادات ہیں، جو فرض ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کا زمانہ ہو یا ان کے بعد کا زمانہ ہو، حتیٰ کہ قیامت تک کے آنے والے زمانے میں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو 5 وقت کی نماز فرض اس زمانے میں تھی، وہی اس زمانے سے لے کر آج تک تو قیامت تک وہی فرض رہے گی۔ تو فرض کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ تو سب کو کرنا ہے، چاہے خوشی سے کرے آدمی اور چاہے جبر اقرار کے ساتھ کرے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع میسر کیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، خوشحالی کسی نہ کسی درجے میں دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر وہ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں اکٹھا کر لے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کی تندرستی کا ساتھ دے گی، صحت ساتھ دے گی۔ جوانی کے زمانے میں جب ہر چیز شباب پر ہوتی ہے، آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ کرنا چاہے۔ اللہ نے ہر آدمی کو موقع فراہم کیا ہے، میسر کیا ہے، لیکن آدمی کی جو فکر اور سوچ ہوتی ہے، جو اس کا ٹارگیٹ جو مقصود ہوا کرتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے محنت کرتا ہے۔ کوئی دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیاوی منصب، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ پانے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، اور کوئی آخرت کے بلند درجات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں جو نوعمر صحابہ کرام تھے، جن کی عمر 10 سال، 11 سال، 14، 15 سال، 16 سال کے درمیان میں بہت سارے صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بہت سارے نوعمر صحابہ تھے۔ لیکن سب کے جذبات کیا تھے؟ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کیسے کریں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار ان صحابہ کے اندر ہوتا ہے جو عبادت کے اندر بہت مجاہدہ کرنے والے تھے، بہت مجاہدہ کرنے والے تھے۔ 3 دن کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے دن کو روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا، رات کو زندہ کرنا، یہ جوانی کا زمانہ ہے، نوعمری کا زمانہ ہے، ان کی یہ جذبات تھے۔ چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کرا دیا، تو چند دن کے بعد اپنی بہو سے خیریت پوچھی کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا، تو خلاصہ بتلا رہا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت نیک ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نمازوں کے اندر گزارتے ہیں، کیا کہنا ہے ہمارے شوہر کے۔ یہ بظاہر تعریف معلوم ہو رہی تھی، لیکن ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس انداز سے اس کا ذکر کرے، یہ درپردہ شکایت کی کہ عبادات تو بہت کرتے ہیں لیکن اور دوسرے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو جو ان کے بیٹے صاحبزادے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا بتاؤ تمہارا معمول کیا ہے؟ یعنی فرائض تو جو اپنی جگہ پر ہے وہ تو ہے ہی نہیں، نوافل کے اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے تمہارا کیا معمول ہے؟ تو انہوں نے جو کرتے تھے وہ بتایا۔ تو آپ نے کہا کہ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کہ یا رسول اللہ مجھے
اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، مجھے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، اس کو بڑھواتے رہے بڑھواتے رہے بڑھواتے رہے۔ رخصت آپ نے ان کو اتنی دی کہ وہ اس کو نبھا سکیں، اس کو پورا کر سکیں۔ پھر نوافل کے بارے میں، روزوں کے بارے میں آپ نے ان کو رخصت دی، یہاں تک کہ کہا اچھا ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی ایک دن نفل روزہ ایک دن بغیر روزہ کے، اس طریقے سے۔ اور رات کے جو اعمال سے نمازوں کا پڑھنا، شب بیداری کرنا کا، اس میں تمہارے اپنے ذات کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام ملنا چاہیے، سویا بھی کرو، بیوی کا بھی حق ہے، ان کو ان کا حق بھی دیا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس مقدار کو بڑھاتا رہا۔ جوانی کے زمانے میں تو کر لیا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اس کا نبھانا مشکل ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے خود اصرار کر کے اپنے لیے مقرر کرایا تھا اس مقدار کو، اس لیے کسی طرح اس کو نبھاتا رہا۔ تو اس زمانے میں یہ نوجوان صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو حکم روکنا پڑتا تھا کہ اتنا زیادہ مجاہدہ مت کرو۔ اور آج کے زمانے میں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پر فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہم روزانہ فرائض کے علاوہ جو نفلی اعمال ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی مقدار میں ہم کرتے رہیں تاکہ ہمارے واسطے میں ذخیرہ آخرت بنے۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ اللہ کی نعمت جوانی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، جوانی کا کوئی بدل نہیں۔ تو جوانی کے زمانے کو بڑھاپے کے زمانے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصیحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے پاس مال وافر مقدار کے اندر موجود ہو، اس کے اولاد ہو اور اس کے پاس خوب یعنی جائیداد ہو، لیکن اس کی صحت اس کا ساتھ نہ دے، اس کی خوشی نامکمل ہوتی ہے۔ کیوں؟ صحت اور تندرستی نہیں۔ چنانچہ اسی سے متعلق ایک حدیث پیچھے گزری ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس نعمت کے اندر خسارے اور گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ خسارہ ہم سب جانتے ہیں، ہم تاجر برادری ہیں، خسارہ کسے کہتے ہیں؟ بزنس کے اندر ہم نے 1 لاکھ روپے لگایا اس لیے تاکہ اس کے اندر کچھ نفع ہو، اضافہ ہو، بجائے اضافہ ہونے کے اس کے اندر بھی کم ہو گیا، یہ خسارہ ہوا۔ جو ہماری پونجی ہے وہ بھی کم ہو گئی، لگایا تھا 1 لاکھ روپیہ اور اس سے ملا اس سے بھی کم، 80,000 ملا، 90,000 ملا، یہ کیا ہوا؟ یہ خسارہ ہوا۔ تو یہ جوانی کی جو نعمت تھی یا صحت تندرستی کی نعمت تھی، اس کو ہم نے خریدا نہیں تھا، یہ ہم کو فری کے اندر مل گئی تھی۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا اس صحت تندرستی کی نعمت کو۔ اس کو اگر ہم خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، دین کے کاموں میں، دین کا کام کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے میں جا کر کے علم کو حاصل کرے، لیکن جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے اس میں بیٹھ کے اس کو سننا، کہیں جلسہ ہو رہا ہے، دینی مذاکرہ ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کے دین کی باتوں کو سننا، جس سے آدمی کو دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے، عمل کرنے کا شوق اور رغبت اندر میں پیدا ہوتی ہے، تو اس میں حصہ لینا۔ اسی طریقے سے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، جس طریقے سے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کی عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے وہ بندے جو پریشان حال ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مقروض ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اسی طریقے سے جو بلائیں ہوتی ہیں، آسمانی آفات ہوتی ہیں، زلزلہ آ گیا یا اور کوئی طوفان آ گیا، لوگ اس سے متاثر ہو گئے، فساد ہو گیا، اس سے لوگ متاثر ہو گئے، بے گھر ہو گئے، تو ان کی مدد کرنا، قدرتی آفات کے اندر ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ہونے سے پہلے آپ یہ کام کیا کرتے تھے، یہ آپ کا پسندیدہ کام تھا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی مذہب کا تعلق ہو، ہے تو انسان، حتیٰ کہ جانور کے اوپر بھی اگر آدمی خدمت خلق کے ذریعے سے اس کی مدد کرے، اس کی ضرورت کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔
چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت سے گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت میں پریشان کیا، کہیں پانی نہیں تھا، چلتے چلتے ایک جگہ کنواں نظر آیا تو وہ کنویں کے اندر اتری۔ پہلے زمانے میں جب جنگلوں کے اندر جو راہگیر چلا کرتے تھے تو ان کی ضرورت کی خاطر کنویں کھود دیا کرتے تھے، اور کنواں چوڑا ہوتا تھا تو اس میں زینہ نکال دیتے تھے، پتھر، کہ اگر کوئی پانی کا ضرورت مند اس کو پانی کی ضرورت ہو تو اسی چڑی نما پتھر پر اتر کر کے وہ پانی کنویں سے حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت اتری اور اتر کر کے اس سے پیاس بجھائی۔ جب وہ نکل کر باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے تو مٹی کے اندر منہ مار رہا ہے، یعنی اس کو پیاس کی وہی شدت اس کو محسوس ہو رہی ہے جو اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اس کے اوپر رحم کھایا اور سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ دوبارہ پھر وہ کنویں کے اندر اتری اور چمڑے کا موزہ جو پیروں کے اندر پہنا جاتا ہے اس موزے کو اتارا تو اس میں پانی بھرا اور نکال کے باہر آئی اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کی ساری زندگی گناہ کو معاف فرما دیا۔ یہ خدمت خلق ہے۔ اب ہر آدمی اپنے خود سے اپنی محنت سے ہر مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا، تو اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہو، کوئی تنظیم ایسی موجود ہو جو اس کام کے لیے فارغ ہو کہ اس کے افراد اس خدمت خلق کو انجام دیتے ہو، آدمی اس کے ساتھ ہو کر اس میں حصہ لے لے۔ کچھ نہیں تو کم سے کم مالی تعاون پیش کر کے اس میں حصہ لے، یہ سب کرنے کے کام ہے جس سے آخر سے آدمی کے عمل کے اندر ذخیرہ اس کا جمع ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت اور تندرستی کو اس نعمت کو غنیمت جانے، بیماری کے آنے سے پہلے تو یہ صحت بھی اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، فری میں ہم کو مل گئی یہ نعمت۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان کے رشتہ داروں کے اندر، اہل تعلق کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اب سے پہلے صحت مند تھے، تندرست تھے اور بہت سارے دینی کام کو بھی انجام دیتے تھے، لیکن مقدس سے بیماری آ گئی، اب وہ صاحب فراش ہو گئے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر شخص جانتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ابھی رمضان سے کچھ پہلے ہمارے ہی محلے کے ہمارے عزیز قریب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی ایسی دقت آئی، زیادہ وقت نہیں لگا، بس ایک رات میں یا ایک دو دن کے اندر ان کا فیصلہ ہو گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیماری آتی اس طریقے سے۔ کوئی ڈائلیسس کے مرحلے سے گزر رہا ہے، بس اپنے زندگی کا ایام کو پورا کر رہا ہے، وہ خود جانتا ہے میں اس کا اچھا نہیں ہو سکوں گا، لیکن ایک مجبوری ہے، ڈائلیسس ہو رہی ہے۔ لیکن جو کام وہ بیماری سے پہلے صحت کے زمانے میں کرتے تھے، یہ کام اب وہ انجام نہیں دے سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسی بیماری کے شکار ہو گئے ہیں کہ اب چاہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسجد کے کچھ ایسے مصلی تھے جب ان کے اوپر اس طرح کی بیماریاں آئیں اور ان کی عیادت کے لیے ہم لوگ گئے گھر کے اوپر، تو وہ دیکھ کر رونے لگے کہ مولوی صاحب اب بتاؤ مسجد میں نماز کیسے پڑھیں گے۔ ان کو تسلی دی گئی کہ اس میں آپ کا کیا رول ہے، جب تک اللہ نے چاہا آپ مسجد کے اندر آتے رہے، اب اللہ نے بیماری آپ کو دی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کے جذبات ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے بغیر مسجد کے اندر آئے آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ وَغِنَّا قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو کی حالت کو اپنے فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانا۔ جب اللہ نے 4 پیسے دیے، آدمی کسی کے دست نگل کسی کا محتاج نہیں ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ جسم، یہ تندرستی، یہ طاقت، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں، لہذا اس کا استعمال کر کے خیر کے کام کو کریں۔ اسی دیکھیں مال بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم سے پوچھ نہ ہوتی، سوال نہ ہوتا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں، اللہ نے ہم کو امین بنایا ہے، لہذا اس مال کو ایسا اس طرح استعمال کیا جائے جس سے ہماری آخرت کی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ تو جب آدمی خوشحال ہوتا ہے تو بہت سارے وہ کام جس کے اندر مال کا خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے
اور زیادہ سے زیادہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو بنانا چاہیے. کیا پتا کل آنے والے دن کے اندر اس کے پاس مال رہے نہ رہے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا آ رہا ہے. ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا، کتنا بھیانک زلزلہ تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے، پوری کی پوری بستی زمین دوز ہو گئی. اب جن کا مکان تھا وہ بے مکان کے ہو گئے. اب وہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ تو ہو رہے حالات ایسے آ رہے ہیں. تو اپنے مالداری کے زمانے کو اپنے فقر و احتیاط کے زمانے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. وہ فراغت کا قبل شغل کا، اور اپنے فراغت فرصت کے زمانے کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. غنیمت جانو. میں جب زمانہ تعلیم کے اندر دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو کبھی کبھی دلی جانا ہوتا تھا. تو دلی میں ہمارے بنارس کے ایک ساتھی تھے، وہیں پر ان کی رہائش تھی، وہی اپنا کام دھام کرتے تھے. تو انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ مولوی صاحب اتنی مشغولی رہتی ہے کیا بتائیں. ایک جیب سے پرچہ نکالا کہ یہ اوپر سے ہم کو ملا ہے گھر والوں کی طرف سے، یہ سامان لانا ہے، 1 ہفتہ ہو رہا ہے سامان لانے کی نوبت نہیں آئی. اس قدر مشغولی ہے، اس قدر مشغولی ہے. تو جب فراغت کا فرصت کا زمانہ اللہ نے نصیب فرمایا عطا فرمایا ہے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کا نوجوان موبائل کے اندر مشغول رہتا ہے. یہ زندگی کے لمحات، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، یہ کہاں خرچ کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے. اگر وہ لمحات، وہ اوقات اگر وہ خیر کاموں کے اندر خرچ کرتا، دین کے کاموں میں خرچ کرتا، نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر خرچ کرتا، تو وہ اس کے لیے آخرت کو ذخیرہ بنتا. لیکن اس کو ضائع برباد کر رہا ہے. یہی خسارہ ہے. خسارہ یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کو عمر کی پونجی دی تھی، صحت کی پونجی دی تھی، مال کی خوشحالی کی پونجی دی تھی، اگر چاہتا تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس کو ضائع برباد کر دیا. یہی خسارہ ہے. تو اپنے فرصت کے اوقات کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. وہ حیات قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنے موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ظاہر کی بات ہے آدمی عمل زندگی ہی میں کرے گا، مرنے کے بعد تو کر نہیں سکتا. جہاں موت آئی، آنکھ بند ہوئی، اس کا نام اعمال بند ہو گیا. جو کچھ کرنا ہے اس زندگی کے اندر کرنا ہے. اس لیے آدمی انتظار نہ کرے، چلتے چلاتے جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اب ہم اس حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ اللہ نے ہم کو ماہ مبارک عطا فرمایا. کتنے ہمارے بھائی ہیں جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. ان کے رمضان کو مبارک مہینہ نہیں ملا، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو مہینہ عطا فرمایا. اور آج 2 اشرا رمضان کا گزر گیا اور تیسرا اشرا کی شروعات اور اس کا پہلا دن بھی گزر گیا. ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم پلان بناتے ہیں. اچھا آخری اشرے کے اندر ہم عبادت کریں گے، رات کو جاگیں گے. اچھا پہلی رات گزر گئی، اچھا 23ویں شب میں، اچھا 25ویں میں، اچھا 27ویں میں ضرور کریں گے. کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے چلتے ٹلاتے سارا وقت نکل جاتا ہے اور عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اس حدیث کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ چلتے چلاتے جو کچھ کر سکتے ہو اس میں دریغ مت کرو، اس سے کر گزرو. کیا پتا کل جسم میں طاقت رہے نہ رہے، موقع رہے نہ رہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب پانڈور، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص، آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے ایک قصہ سنایا اسی رمضان کے آخری عشرے سے متعلق کہ ایک بادشاہ کا کوئی شخص مہمان ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہمارے ایک باغ ہے اور باغ 10 حصوں کے اندر بٹا ہوا تھا اور ایک دوسرے سے وہ کنیکٹ تھا کہ اس باغ کے اندر ہر طرح کا پھول، پھل، پھول، ہر طرح کی چیزیں تو بادشاہ کا باغ تھا اس کے اندر موجود ہے، دستیاب ہے. تمہیں اس کی اجازت ہے اس باغ کو جانے کے بعد جو چاہو، جتنا پھول ہے، پھل ہے، توڑ سکتے ہو توڑ لو، اس کی تمہیں اجازت ہے. لیکن ایک مرتبہ جب اس باغ سے نکل کر دوسرے باغ میں چلے گئے تو پھر لوٹ کر آنے کی اجازت نہیں. بات ہو گئی. اب وہ باغ کے اندر گیا. اب جانے کے بعد جو اس کو منظر دیکھا تو انتہائی مسحور ہوا. کیا شاندار باغ ہے، کیسے عمدہ پھول ہے، کیسی کیاریاں ہیں، کس طریقے سے اس کو تراش کر کے اس کو عمدہ بنایا گیا ہے.
پھل وغیرہ درخت سے لدے ہوئے ہیں. اسی میں وہ مگر تھا، دیکھ رہا تھا. سوچا کہ چلو اگلا بھی دیکھیں، اس لیے کہ 10 باغ ہے. جب اگلے باغ میں گیا تو اس سے زیادہ خوبصورت تھا. اب اس کے دیکھتے دیکھتے محو ہو گیا، مگن ہو گیا. تو سوچا کہ جب پہلے باغ کے مقابلے میں دوسرا باغ انتہائی عمدہ اور خوبصورت ہے تو اس کے بعد جو باغ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہوگا، تو کیوں نہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے. یہ سوچ کر وہ اس باغ سے نکل کے تیسرے باغ میں گیا تو واقعی اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. یہی سوچتے سوچتے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں باغ کے اندر گیا اور ہر باغ والا باغ اپنے پہلے والے باغ کی نسبت انتہائی خوبصورت تھا. تو اس نے سوچا کہ آخری باغ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، تو اب جو کچھ ہم کو لینا ہوگا، جو پھل توڑنا ہوگا، جو پھول توڑنا ہوگا، وہی سے توڑ لیں گے. لیکن جب وہ 10ویں باغ کے اندر گیا تو وہاں ٹھنڈن گوبال کچھ نہیں، جھاڑ جھنکار تھا. اب بادشاہ کی شرط یہ تھی کہ لوٹ کر نہیں آنا ہے. اب وہ پریشان حسرت اور افسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، کاش تو وہیں سے توڑ لیتا. اس نے کہا کہ پہلی رات، دوسری رات، جتنا بھی اللہ توفیق دے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. نوافل کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر تسبیحات کے ذریعے سے جو کچھ کر سکتے ذخیرہ کر لو. یہ وقت پھر نہیں آئے گا. جو وقت اس وقت موجود ہے اس کی قدر کرو. یہ اس حدیث کا پیغام اور اس کا حاصل ہے. اسی سے ملتی جلتی یہ روایت اگلی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مسندا او موتا مجهدا او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. رواه الترمذي والنسائي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا انسان کی جو حالت ہے آپ نے اس کی عکاسی فرمائی ہے کہ آدمی جو اس کی موجودہ حالت ہے وہ اس پر مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. تو حالات مختلف ہوتی ہیں، موافق بھی ہوتی ہے، ناموافق بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی گزرا. تو ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا، کوئی آدمی فقر و فاقے کے زمانے سے گزر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں آدمی کو زیادہ مشغولی نہیں ہوتی، زیادہ کاروباری اس کو مشغولی نہیں ہوتی. تو فقر و فاقہ کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں جو کر سکتے ہو کر لو. فقیر آدمی بھی نوافل کا ذخیرہ کر سکتا ہے، آخرت کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا، غفلت اور سستی کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ایسے مالداری کے منتظر ہو جو مالداری آنے کے بعد تمہارے میں سرکشی پیدا کرے. کبھی جب مال آتا ہے انسان کے پاس اور اس کی دینی ماحول میں تربیت نہیں ہوتی تو اس مال کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ مکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شریر کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. مال خرچ کرنے میں اللہ تعالی اس میں حدود کی اور جو جائز ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، حرام قدر میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے. تو تمہاری حالت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جب فقر افلاس کے زمانے میں تم دین کا کام اور خیر کام نہیں کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ بس تم اسی مالداری کے زمانے سے منتظر ہو. تو فتح نہ مالداری کا زمانہ آئے گا اور تمہیں وہ عالی وسعت حاصل ہوگی جو تمہارے اندر کی سرکشی پیدا کر دے اور تم دین کے حدود پر قائم نہ رہ سکو. تو ایسا مت کرو، جو کر سکتے ہو کر لو. اور فقر منسین، یا ایسے فقر فاقہ اور اخلاص کے تم منتظر ہو جو تمہاری ذمہ داریوں کو ہی بھلا دے، دین کی کیا تقاضے انہیں کو بھلا دے. یعنی اللہ نے خوشحال بنایا ہے، جب خوشحال بنایا ہے کسی کے دست نگل کسی کا محتاج نہیں بنایا. اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس خوشحالی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے جسم کی طاقت سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے مال سے بھی فائدہ اٹھاؤ. خیر کے جو کام تم کر سکتے ہو وہ کر لو اور آپ کو آتے ذخیرہ بنا کر تم آگے بھیج دو. کیوں کہ مال کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا. اور اس خوشحالی کے باوجود بھی اگر تم دین کا کام نہیں کر رہے ہو، اپنے آخرت کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہو، تو ہماری حالت یہی بتاتی ہے کہ گویا تم ایسے فقر کے منتظر ہو. جب فقر افلاس کا زمانہ آئے گا تو وہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا اور تم اس مال کے چکر میں، اپنے ضروریات کے چکر میں دین کے جو فرائض و واجبات ہیں
اس تک تم چھوڑ بیٹھو گے. اور فقراً منسین، ایسے فقر کا تم منتظر ہو جو تمہیں تمہاری ذمہ داری اور دینی ذمہ داریاں ان کو بھلا ہی کر، تو اس کو بھی تو انجام نہ دے سکو. اس لیے اس خوشحالی کے زمانے کو غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. اور مرض مفسدن، یا تم منتظر ہو ایسے مرض اور بیماری کے جو تباہ برباد کر کے چھوڑے. کبھی بیماری کی وجہ سے آدمی کے اندر جسم کی وہ طاقت باقی نہیں رہتی ہے، کبھی اس کا دماغی توازن کام نہیں کرتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ان کے پیٹ میں کوئی دقت تھی جس کی وجہ سے ان کا آپریشن ناگزیر ہو گیا. انہوں نے آپریشن تو کرایا اور کامیاب آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے طاقت باقی نہیں رہی. تو میرے بھائیوں، یہ ایسا ہوتا ہے. بیماریاں طرح طرح کی ہوتی ہیں. تم بیماری کے آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ جو طاقت پہلے موجود تھی وہ طاقت ختم ہو جائے اور آدمی چاہ کر بھی وہ کام انجام نہ دے سکے. اس لیے اگر بیماری نہیں ہے، صحت کا زمانہ ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. بیماری آ سکتی ہے تو اس سے پہلے جو تم کر سکتے ہو اس کو کر لو. اور ہر مرض مبتدن، یا ایسا بڑھاپا جو بالکل ناکارہ بنا دے، اس کے منتظر ہو. یعنی جب اللہ نے تمہیں جسم میں طاقت دی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی کا زمانہ ہے، اور تمہیں بہت کچھ کر لینا چاہیے، تم نہیں کر پا رہے. میں نے ایک مثال دیا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا ان کے جذبات ان حضرات کے. ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، تو آپ نے اس لشکر کی حفاظت کی خاطر یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو ہماری چوکیداری کا کام انجام دے، ہماری نگرانی کرے، ہماری حفاظت کرے. تو دو انصاری بولے یا رسول اللہ ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں. سب تھکے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے سب کو نیند آ جائے، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے کہ نگرانی کریں، کہیں دشمن کا کوئی جاسوس آ کر کے ہم پر حملہ نہ کرے. چنانچہ آپ نے ان کو کام سمجھایا کہ دیکھو تم اس پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہماری نگرانی اور حفاظت کا کام تم انجام دو. بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، معمولی ثواب اس کے اندر نہیں. تو وہ دونوں انصاری صحابی تھے، مشورے سے جب آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، بلندی کے اوپر، وہ چلے گئے. اب کریں کیا؟ دیکھیے یہ چیز زندگی سے فائدہ اٹھانا اسے کہتے ہیں. ہمارے اکابر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اس کو کوئی استعمال کر لیا جائے خیر کے کاموں میں، کہیں بیان کرنا ہو، کہیں کچھ کرنا ہو. تو اب وہاں جانے کے بعد دونوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ تھکے تو ہم بھی ہیں، تقاضا ہمیں بھی آرام کرنے کا ہے، لیکن ہم نے خود سے ایک ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھی ہے لشکر کی حفاظت کی اور نگرانی کی. لہذا ایسا نہ ہو ہم دونوں جاگتے رہیں اور کسی وقت نیند ہم پر حاوی ہو جائے اور ہم سب سو جائیں اور ذمہ داری پوری کرنے سے رہ جائے. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور تم دونوں آپس میں رات کو تقسیم کر لیں کہ آدھی رات ایک سوئے دوسرا جاگتا رہے اور آدھی رات وہ سوئے یہ جاگتا رہے. اس طرح دونوں کا تقاضا ہی پورا ہو جائے گا آرام کرنے کا اور ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو دوسرا ساتھی اس کو جگا لے گا. ٹھیک. تو ایک ساتھی تو سو گئے، جنہوں نے سلایا تھا اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جاگنا تو ہے تو کچھ کام کر لو آخرت کے لیے. تو کیا کرنا ہے؟ نفل کی نیت باندھ لی. یہ ہوتا ہے وقت کو وصول کرنا، اپنے اوقات کو وصول کرنا، اللہ کے نعمت سے فائدہ اٹھانا، اپنے آخرت سے ذخیرہ کرنا. اور نماز کے اندر مشغول ہو گئے. دشمن کا جاسوس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام نمازوں کے اندر ایسے ہوتے تھے گویا کہ ستون گاڑ دیا گیا ہو، بالکل سیدھے، ہلتے ڈلتے نہیں. لمبی لمبی، چونکہ فراری نماز ہے، نفل نماز ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس نے ایک تیر مارا، ان کے بدن میں لگا، کوئی حرکت نہیں کی. اس کو شبہ ہوا کہ انسانی ہے کوئی اور ہے. اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی لگا، کھڑے تھے، حرکت نہیں ہوئی. تیسرا تیر مارا،
اور ظاہر سی بات تیر لگے گا تو اس میں خون بھی بہے گا، اب خون ہی خون بہ رہا ہے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران یہ سوچا کہ اگر اسی طریقے سے تیر لگتا رہا اور خون بہتا رہا اور خدا نخواستہ میری موت ہو گئی تو وہ ذمہ داری سے پوری طرح سے ہم چوک جائیں گے، اس لیے انہوں نے فوراً نماز کو اپنے ختم کیا اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک کی جگہ دو ہے، نہ جانے کتنے ہوں، وہ تو بھاگ گیا، لیکن ان ساتھی نے کہا خیریت تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دشمن کے جاسوس نے تیر مارا ہے۔ کہا سبحان اللہ، اس کو پہلے ہی نہیں جگا لیا۔ کہا میں نے ایسے سورت شروع کر رکھی تھی تو اس کو ختم کرنے سے پہلے میں سلام نہ پھیرتا، لیکن ذمہ داری کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے تم کو جگایا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام، اپنے اوقات کو وصول کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وصول کرنے والے، اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے۔ تو کیا اس بات کو منتظر ہو ایسے بڑھاپے کے جو سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دے، اور موت مدھن، یا پھر تمہیں انتظار ہے اچانک کی موت کا؟ کوئی جانتا ہے ہماری موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ چلتے چلتے آدمی کی موت واقع ہو گئی، سفر میں ہے موت واقع ہو گئی، کتنے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو تمہاری غفلت یہ بتا رہی ہے کہ جب تمہیں سارے موقع فراہم ہیں، خوشحالی بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہو، تو پھر لگتا ہے تم اسی موت کو منتظر ہو جو اچانک آ جائے۔ جب اچانک موت آ جائے گی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ لہذا جو کچھ کر سکتے ہو چلتے چلاتے وہ کر لو۔ ابھی دجال دجال شد و غائب انتظار، یا تمہیں دجال کا انتظار ہے؟ دجال آخری زمانے میں اس کا خروج ہوگا، یہ نہیں کہا پیدا ہوگا، دجال موجود ہے، اس کا خروج آخری زمانے میں قرب قیامت کے اندر ہوگا۔ یہ وہ زمین کے اوپر جتنے فتنے وجود کے اندر آئیں گے ظاہر ہوں گے، سب سے خطرناک سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی چیز دیں گے اس کو جو جنت جیسی ہوگی، جہنم جیسی ہوگی، حقیقی جنت حقیقی جہنم نہیں ہوگی لیکن ایسی نظر آئے گی۔ اس کے فتنے سے محفوظ رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا۔ تو تمہاری غفلت سے اور سستی سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے اب تم دجال ہی کے منتظر ہو۔ تو سنو، دجال یہ بدترین فتنہ ہے جو غائب ہے، یعنی ابھی موجود نہیں ہے لیکن اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب الساعۃ ادھا و امر، یا تمہاری غفلت اور سستی سے اور ڈھلنگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تم قیامت کے ہی منتظر ہو۔ تو سنو، قیامت بہت ہی زیادہ دہشتناک اور شدت والی چیز ہے اور انتہائی کڑوا چیز ہے، لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ تو تمہاری طاقت، تمہارے مالی وسائل، یہ سب کا سب اپنے ضروریات کو سب کرنے کے ساتھ ساتھ جو خیر کے مواقع ہیں جس سے ہماری آفت بن رہی ہو وہاں خرچ ہونا چاہیے، لیکن بجائے اس کے اگر آدمی غیر ضروری کاموں کے اندر اپنی صلاحیت کو خرچ کرے، اس کو بھی سن لیجیے ایک روایت کے اندر کتنی بڑی چیز ہے۔ آج کل مزاج یہ ہے جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو پہلے جائیداد اور جائیداد کے اوپر عمارت کو کھڑی کرنا، تعمیر کرنا اور اس میں بے دریغ پیسہ خرچ کرنا، اس کو سن لیجیے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما ونحن معه فرعى قبة مشرفة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص ہیں، 10 سال کی عمر میں ان کو آپ کی خدمت سے پہنچایا گیا تھا اور 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بلند قبہ دیکھا۔ قبہ کوئی نمایاں عمارت، عام عمارتوں سے ہٹ کر کے کوئی خوبصورت، کوئی نمایاں قبہ نما کوئی عمارت تھی۔ جو آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ فقال ما هذه، دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ قبہ کیا چیز ہے، یہ کس کا ہے، کس نے اسے بنایا ہے، ناراضی کے انداز میں۔ قال اصحابہ هذه لفلان رجل من الانصار، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا قبہ ہے، ان کا یہ مکان ہے۔ فسکت، تو آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔
آپ کو خاموشی اختیار کر لی، وحملھا فی نفسی، لیکن اپنے دل کے اندر یہ بات کو رکھا، حتی لما جاء صاحبھا، یہاں تک کہ کسی دوسرے موقع سے جب وہ صاحب خانہ اور صاحب مکان جنہوں نے قبہ بنایا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسلم علیہ فی الناس، تو آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی جماعت کے، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، تو اعرض عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، یا تو ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، یا سلام کا جواب تو دیا لیکن آپ نے اعراض فرما لیا، اپنا منہ پھیر لیا، وہ یا آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ابھی پیچھے آیا کہ آپ نے دل میں اس بات کو رکھا کہ وہ کسی موقع پر آئیں گے تو ان سے اس سے بات کچھ ہوگی، تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ فأعرض عنہ صنع ذلك مرارا، کئی مرتبہ آپ نے یہ کیا، یعنی وہ دائیں طرف سے آ کر سلام کیا تو آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، بائیں طرف سے آ کر سلام کیا تو آپ نے ادھر منہ پھیر لیا۔ وہ جس طرف سے آ کر سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اعراض فرما لیا کرتے تھے، گویا آپ نے اپنی مکمل ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اس بنیاد پر وہ قبہ نما عمارت بنائی تھی۔ حتی عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، تو بار بار اعراض کرنے کی وجہ سے وہ انصاری صحابی یہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے میری کسی حرکت کے اوپر، کسی عمل کے اوپر آپ کو شدید ناراضگی اور غصہ ہے۔ فشکا ذلک الی اصحابہ، تو اس کی ہمت تو نہیں تھی کہ آپ سے پوچھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان صحابہ کرام سے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو پھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کسی بات مجھ سے ناراض ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا میری کون سی وہ غلطی ہے، شاید تمہیں کچھ پتا ہو۔ فقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ نے شکایت کی آپ کی اعراض کی، ناراضگی کی، اور کہا کہ واللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں بہت غصے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کا رخ پھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ قالوا خرج فرآہ قبتک، تو انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہاں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب نکل کر باہر تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں تمہارا قبہ نما مکان دیکھا تھا، اپنا تمہارا قبہ نما مکان دیکھا تھا، بس ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو آپ کی ناراضی کی، تو وہ سمجھ گئے۔ اپنی ساری اگلی پچھلی سوچتے رہے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب انہوں نے کہا کہ تمہارا قبہ دیکھا تھا تب سمجھ گئے یہی وجہ ہے ناراضگی کی، بس پھر کیا تھا؟ فرجع الرجل الى قبته، یہ سنتے ہی وہ شخص اپنے اس قبہ نما مکان کے آیا، پہنچا، فہدمها، اور اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا، کہ جو چیز اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے اس کو باقی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ فہدمها، اس کو ڈھا کے زمین کے برابر کر دیا، حتی سواها بالارض، اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ آ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جس چیز سے آپ ناراض تھے میں نے اس کو توڑ کے زمین کے برابر کر دیا ہے، کیونکہ وہاں ہر کام اخلاص سے ہوتا تھا، جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے رسول کی ناراضی سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، چنانچہ کچھ وقت کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوا، آپ ادھر سے ادھر تشریف لے گئے، فلم یراہا، تو وہاں قبہ نظر نہیں پڑا۔ قال ما قالت القبہ، تو آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا ارے بھائی یہاں قبہ نما مکان تھا وہ کیا ہوا؟ قالوا شکا الینا صاحب ہوا اعراضک، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ایک بار آپ کے مجلس میں آئے تھے اور آپ نے ان سے اعراض فرما لیا تھا، تو انہوں نے ہم سے اس کا شکوہ کیا تھا کہ آپ ہم سے اعراض فرما رہے ہیں، لگتا ہے کچھ ناراضگی ہے۔ تو اخبر نہ ہو، تو ہم نے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ ہاں آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا مکان کس کا ہے، قبہ کس کا ہے۔ فہدمها، یہ سن کر وہ گئے اور جا کر کے قبہ کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا۔ فقال اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ، اس پر آپ نے فرمایا کہ سنو ہر تعمیر اپنے تعمیر کرنے والے کے اوپر وبال بنے گی۔ انسان جو بھی عمارت بناتا ہے، عمارت قائم کرتا ہے، وہ اس کے اوپر وبال بنے گی قیامت میں۔ الا ما لا
الا ما لا یعنی الا ما لا مد به، ہاں مگر اتنی ہی جتنی ضروری ہے. جو انسان کی ضروریات ہیں، انسان کی ضروریات میں بقدر ضرورت کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی سواری، جو بھی گھریلو ضروریات ہیں اس میں مکان بھی جتنے کی ضرورت ہے اتنا مکان بنانا اس سے مستثنا ہے. اسی طریقے سے جو دینی ادارے ہوتے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کا بنانا وہ اس سے مستثنا ہے. اور انسان اپنی ضرورت کی خاطر، اپنے راحت و آرام کی خاطر مکان جو کچھ بناتا ہے بقدر ضرورت وہ بھی اس سے مستثنا ہے. لیکن ضرورت سے جو زائد آدمی اپنی شان و شوکت کی اظہار کے لیے، عیش و عزت کے لیے اگر وہ تعمیر کرتا ہے، یہ اس کے خلاف یہ وبال بنے گی اس کے حق سے قیامت کے دن. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز بہت ناپسند تھی کہ آدمی اپنا وقت، اپنی صلاحیت ایسی چیز کے اندر صرف کرے جو چیز فنا ہو جانے والی ہے. ہاں اس کے برعکس آدمی جو پیسہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، جو ہماری سب کی ضروریات ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، بیمار ہو جانے دوا درپن ہے، اسی طریقے سے لباس ہے، سواری ہے، جو بھی ضروریات ہیں. اسی طرح اپنے جو اہل عیال ہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں اور اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، ان کے اوپر آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے اگر اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا. لیکن نیت اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہو کہ اللہ نے ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے، ہماری ذمہ داری ہم کمائیں جائز طریقے پر اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس لیے میرے بھائیوں، اس آج کے درس کا خلاصہ حاصل یہی ہوا کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اعتبار سے دوسرے سے ممتاز بنایا ہے. خوشحالی کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے، فراغت اور فرصت کے اعتبار سے. لہٰذا ہم اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں اور جو کچھ آخرت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اب جتنا وقت باقی بچا ہے، رات ہے، دن ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم آخرت کے لیے کچھ ہم کام کر لیں تاکہ ہمارے آخرت کیا وہ ذخیرہ بن جائے. اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يثق الواثقون ولا تغني الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مفاصيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم على الليل وأشرق عليه النهار. لا توازن منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جرد ما في وعره. اجعل خير أمر آخره وخير أمر خواتيمه وخير يوم القاك يا أهل الإسلام أهلي وثبتوني من الخالقات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ کر کے ہم بھول چکے اسے بھی معاف فرما، جو ہمیں یاد ہے اسے بھی معاف فرما، جو بے ارادہ گناہ ہوئے اسے بھی معاف فرما، جو غیر ارادے کے ہوئے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو ہم نے مجموع کے اندر گناہ کیے اسے بھی معاف فرما، جو خلوت و تنہائی کے اندر کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اہل تعلق کی مغفرت فرما، محسنین کی معاملین کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کے جوانوں کی مغفرت فرما، بوڑھوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما، بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندے ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تو کسی سے محروم نہ فرما.
اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقت اور قوت والا ہے، کمزوروں کے ساتھ آپ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ تو حقوق میں شامل حال فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل تمہیں مبارک میں عطا فرمایا۔ اے اللہ اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہو سکا اے اللہ، مگر سارے کے سارے اعمال اے اللہ کوتاہیوں سے بھرپور ہیں۔ اے اللہ کوئی قابل نہیں اس کی بارگاہ سے پیش کیا جا سکے۔ اے اللہ اس رسول نے اپنے فضل سے اے اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے قرض میں قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ اپنے قرض میں قبول فرما لے، اس کے اچھے آثار ہماری زندگی تعلیم باقی رکھ۔ اے اللہ تقوی صفت سے آراستہ فرما، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اخلاق حجہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کے پریشانوں کو دل فرما، جو مخلوط ہیں ان کو بعد فضل ثبوت نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنے کاروبار کی طرف سے اپنے مال کی طرف سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ حرام سے مصطبہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو وقت گزر چکا ہے اے اللہ کو ٹوٹے پھوٹے طریقے جو کچھ عمل ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو وقت بچا ہوا ہے اس کے صحیح قدر ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے لطف کا کرم کا رحم کا فضل کا عاطف کا معاملہ فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من خير سيدنا نبيك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا ومن جميع الاوصال بالدعاء اليك بداء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔